اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم محتشم خواتین و حضرات، خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے آخری پارے کا خلاصہ بیان کر رہی ہیں اور اسے تھوڑا تفصیل سے اس لیے بیان کر رہی ہیں کیونکہ آخری پارہ تقریباً اس کی صورتیں یاد ہوتی ہیں، اور آخری پارہ جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو یاد ہوتا ہے اور بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس خلاصے کو اس طرح بیان کریں کہ جنہوں نے آخری پارہ یاد کیا ہوا ہو تو انہیں اللہ کا کلام سمجھنے میں مدد مل سکے۔ سورۃ الغاشیہ کا ہم آج بیان کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ ہم نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ ہر سورہ تقریباً 3 نکات لیے ہوئے ہوتی ہے۔ قیامت کا ذکر اور قیامت کی ہیبت کا، اللہ کی عظمت کا، اللہ کی قدرت کا ذکر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں ان دلائل کا ذکر جس کے آئینے میں ہم قیامت کی ہیبت کو، اللہ کی قدرت کو اور اللہ کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اخلاق کو، افکار کو اور کردار کو اس نہج پہ لانا یا اسے اس طرح بنانا کہ جس سے اخلاق اور کردار اور افکار کے اعتبار سے انسان اپنے اللہ کے قریب ہو سکے۔ سورۃ الغاشیہ میں آغاز میں ہی یعنی قیامت کا ذکر ہے کہ اے رسول محترم، کیا آپ کو ہر شے کو ڈھانپ لینے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اب یہ لفظ کہنے کے بعد قرآن مجید فوراً یہ کہتا ہے کہ جس دن چہرے اپنی بدعمالیوں کے باعث ذلیل و خوار ہوں گے، جھکے ہوں گے، اور بغیر ایمان کے شدید محنت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ تھکے ہوئے ہوں گے، خستہ حال ہوں گے، اور بڑی بڑی ریاستیں ہوں گی ایمان کے بنا۔ تو ایمان کے بنا ریاستیں جو ہیں، چونکہ اللہ پہ اگر ایمان نہیں ہے تو انسان محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، یقیناً اس کو صلہ ملتا ہے دنیا میں، لیکن ایمان ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں نفع دیتی ہے۔ آپ کا عمل اس دنیا میں ہوتا ہے مگر اس کا نفع آپ کو آخرت میں بھی ملتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا، اس حوالے سے کہ کیا پانی پلایا جائے گا، کیا انہیں کھلایا جائے گا۔ جو انہیں کھلایا جائے گا، کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا، اور جو کھلایا جائے گا وہ کھانا جو ہے نہ وہ موٹا کرے گا، فربا کرے گا، نہ بھوک مٹائے گا۔ یعنی یہ کچھ لوگوں کے چہرے اور ان کی حالت یہ ہوگی۔ دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے اعمال پہ وہ خوش ہوں گے کہ اعمال کے یہ نتائج نکلے ہیں، اور عالی شان جنت میں ہوں گے،
فضول باتیں نہیں سنیں گے، اس میں چشمے جاری ہوں گے، بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اونچے اونچے تخت ہوں گے اور قرینے سے رکھے ہوئے برتن ہوں گے اور سلیقے سے سجے ہوئے قالین اور غالیچے ہوں گے اور نرم مسندیں بچھی ہوں گی۔ یہ قرآن مجید نے یہ دو طرف کے چہروں کی اور ان کی محنتوں کی اور محنتوں کے نتائج کی حقیقت کو بیان کیا۔ اب دیکھیے، اس کو بیان کرنے کے بعد اب چونکہ اس میں ایک ہیبت ہے، اس میں ایک عظمت ہے، اس میں فیصلہ کن قدرت ہے خدا تعالیٰ کی، اسے ذکر کرنے کے بعد قرآن مجید دیکھیے پھر انسان کو اس دنیا کی جانب لاتا ہے، اس کائنات کی جانب متوجہ کرتا ہے اور اس کے آئینہ میں آخرت کا وہ منظر جو بیان کیا ہے قرآن نے، اسے حقیقت بنا کے پیش کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا وہ اس حقیقت پہ غور نہیں کرتے کہ اونٹ کو کیسے بنایا گیا؟ اب دیکھیے اس میں حیران کن باتیں بھی ہیں، مبہوت کر دینے والی چیزیں بھی ہیں، حیرت زدہ کر دینے والے امور بھی ہیں اونٹ میں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ دیکھو خدا کی عظمت ایک جانور کے اس میں دیکھو کہ خدا تعالیٰ نے کس طرح اونٹ کو بنایا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو کیسے بلند کیا گیا ہے اور پہاڑوں کو کیسے نصب کیا گیا ہے اور زمین کو کیسے بچھا دیا گیا ہے۔ یعنی اس میں ہیبت بھی ہے، اس میں عظمت بھی ہے، اس میں قدرت بھی ہے، اس میں ایک شوکت بھی ہے اور یہ ایک پرشکو منظر بھی ہے۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں قیامت کیا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ آپ لاکھوں بیج پھینکتے ہیں اور آپ کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ کون سا بیج نکلا ہے اور کون سا نہیں نکلا۔ آپ کو اس بیج کے اندر جو پوٹینشل ہے پھل کی اور جو قدرت ہے خدا کی کہ اس بیج کے اندر سے وہ پھل کہ ذائقے کو بھی بناتا ہے، شکل کو بھی بناتا ہے اور اسے مختلف مراحل سے بھی گزارتا ہے، یہ جو چیز ہے اس کے آئینہ میں ہی انسان دیکھے کہ جس طرح لاکھوں بیج کی اس کو خبر ہے، اسی طرح کروڑوں انسان بھی ہوں، اربوں انسان بھی ہوں تو اسے خبر ہے۔ اور اس دھرتی پر جب کوئی بھی فصل بوئی جاتی ہے تو اربوں بیج ڈالے جاتے ہیں، اس دھرتی پر، اس زمین پہ اربوں بیج ڈالے جاتے ہیں۔ آپ مختلف ممالک میں یقینی بات ہے زراعت ہوتی ہے تو اگر غور کریں تو اربوں بیج ڈالے جاتے ہیں۔ اللہ پاک اربوں بیج پہ نگہبانی رکھتے ہوئے اور اپنی قدرت کاملہ سے اسے فصل میں تیار کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے غور کیجئے، اور فذکر انما انت مذکر، آپ سمجھائیے اس لیے کہ آپ صرف نصیحت فرمانے والے، یعنی آپ زبردستی منوانے والے نہیں ہیں۔ اب قرآن مجید آگے یہ بتاتا ہے کہ اللہ کا عذاب گرفت کیسے آئے گی۔ یعنی مقصد یہ کہنے کا ہے کہ قرآن مجید کی سورہ پاک میں آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ پاک نے قیامت کی ہیبت کو، وہاں پہ قدرت کو، وہاں پہ طاقت کو، وہاں پہ حیرت جو نمودار ہوگی اور انسانوں کی محنتوں کے نتائج کو، اسے فوراً اس دنیا کی جانب متوجہ کر کے یہ بتایا کہ اس آئینے میں آپ قیامت کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے سورۃ الفجر ہے۔ اب آغاز جب ہوتا ہے تو قسم ہے فجر کی۔ اب فجر کی قسم اس لیے ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ساری رات اندھیرا رہتا ہے اور صبح کے وقت ایک روشنی نمودار ہوتی ہے، تو ساری رات چھٹ جاتی ہے، اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور دن روشن ہو جاتا ہے۔
یعنی خدا کی یہ قدرت ہے کہ اس نے اس پوری ملک میں جب رات ہوتی ہے کسی ملک میں، وہاں پہ صرف اندھیرے کا راج ہوتا ہے، مگر خدا اپنی قدرت کاملہ سے پھر اسے دن میں بدل دیتا ہے، روشنی میں بدل دیتا ہے۔ اور پھر مقدس راتوں کے حوالے سے فرمایا اور یہ بھی بتایا کہ جفت بھی ہے اور طاق بھی ہے، اور واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ گزرنے لگے۔ یعنی اس طرح سب چیزیں بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ دیکھو تو صحیح کہ عاد کے ساتھ پروردگار نے کیا کیا۔ یعنی یہ وہ تاریخی حقائق ہیں کہ جنہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں ان مقامات پہ جا کے کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ اسی طرح بڑے بڑے ستونوں والے، بڑے بڑے عالیشان محلات والوں کا انجام کیا ہوا، اور اس طرح کی قومیں پھر شاید نہ آئیں جو قداور بھی ہوں، ترقی یافتہ بھی ہوں، مضبوط بھی ہوں، ذہین بھی ہوں، اور جن کی حکمرانی ایک طویل عرصے تک چلی ہو۔ تو قرآن کہتا ہے سمود کے بارے میں دیکھو، فرعون جو ہے وہ کیسا تھا، لیکن یہ ساری قومیں اپنی طاقت کے اعتبار سے مسلمہ تھیں، لیکن ایک خامی، اور وہ بہت بڑی خامی تھی، الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور خدا کے خلاف سرکشی اختیار کی، اور اکثر نے اس میں فساد کیا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ انسان ہدایت پہ نہ رہا، سیدھی راہ پہ نہ رہا، وہ اپنی نعمتوں کو، اپنی طاقتوں کو یہ سمجھنے لگا کہ یہ اس کی ہیں اپنی، اور اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان نے ہمیشہ رہنا ہے، لیکن اس دنیا میں نہیں رہنا۔ اللہ نے اگر ہمیں بنایا ہے تو ہمیشہ کے لیے بنایا ہے، لیکن اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنایا۔ یقینی بات ہے کہ اس دنیا میں امتحان کے طور پہ ہم آئے ہیں، پھر ہم نے جانا ہے وہاں پہ جنت میں اللہ پاک کے کرم سے اور اس کے فضل سے اور اس کی مہربانی سے اور اس کی رحمت سے ہم نے رہنا ہے۔ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انسان یہیں پہ رہنا چاہتا ہے اور خدا کے فیصلے کو توڑنا چاہتا ہے، اور اپنی طاقت سے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ اس طرح رہے جس طرح خدا کی قدرت یہاں پہ نمودار ہوتی ہے، مگر انسان یہاں پہ رہنے نہیں آیا، یہاں پہ اس راہ سے گزرنے آیا ہے۔ یہ گزرگاہ تو ہے مگر منزل نہیں ہے، منزل آگے ہے کہیں پہ۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی گرفت ہوئی، بڑی بڑی اقوام پہ ہوئی، اور وہ خدا کی گرفت سے بچ نہ سکیں۔ اب دیکھیے یہ بیان کرنے کے بعد قرآن مجید اصل میں وہ یہ بتاتا ہے پروردگار کہ اگر قیامت کے دن جس طرح اس دنیا میں خدا نے ان بڑی بڑی اقوام پہ گرفت کی ہے، تو اسی طرح جس طرح یہاں پہ عدل کیا ہے، اسی طرح قیامت کے دن بھی عدل ہوگا، اور صاحبان تقوی اور رحمت کرنے والے لوگوں سے بھی احسان تو ہوگا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ بات کرنے کے بعد یہ بتایا کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ فرعون، حامان، شداد پہ کیسے گرفت ہوگی۔ آگے قرآن مجید فرماتا ہے، دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ پھر فوراً وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اخلاقی اعتبار سے بلند ہو، اخلاقی اعتبار سے بہتر ہو، کردار اس کا خوبصورت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جیسے جیسے اخلاقی اعتبار سے، مسلمان جیسے جیسے اخلاقی اعتبار سے خدا کے قریب ہوتا ہے، یعنی اس کے احکامات کو مانتا ہے،
تو اخلاق کی بلندی انسان کو اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق بہت خوبصورت ہوں گے، جو اپنے اخلاق میں بہت اعلیٰ ہوگا۔ تو قرآن نے بتایا کہ انسان کو اگر آزمائش میں جب مبتلا کیا جائے تو اسے عزت دی، اسے نعمت دی، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے بڑی عزت بخشی ہے مجھے۔ اور بہرحال جب آزمائش میں اسے مبتلا کیا جاتا ہے فقدر علیہ رزقہ فیقول رب اہانن، یعنی پہلے آزمائش میں مبتلا کیا گیا اور کرم کیا گیا، عزت دی گئی، رزق فراوانی سے دیا گیا، تو کہنے لگا اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے۔ اور پھر جب آزمائش میں مبتلا ہوا، رزق کی کمی ہوئی، تو کہتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ یعنی دونوں مقامات پہ اس نے اپنے کردار پہ غور نہیں کیا، یعنی اپنی کوتاہی کا الزام جو ہے وہ اپنے رب پہ دھر دیا۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کامیاب ہو رہے ہیں تو بھی انالیسس کریں، ریویو کریں، اگر آپ ناکام ہو رہے ہیں تو بھی اپنا انالیسس کریں، اپنا احتساب کریں، اپنی ذات کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جتنی بھی نیکی آئے گی، نیکی انسان کرتا ہے تو وہ اس کے اللہ کے کرم سے اسے نصیب ہوتی ہے۔ خیر کا پہلو خدا کے کرم سے ہوتا ہے، اور غلطی جو ہے اور گناہ جو ہے اس کا احتساب انسان نے خود کرنا ہوتا ہے، وہ اس کی ذات کی غلطی ہوتی ہے۔ لیکن اگر انسان اتنا کند ذہن ہے، اتنا بے وقوف ہے، اتنا احمق ہے کہ وہ اپنی گناہوں کا وبال جو ہے اور اس کا الزام اپنے رب پہ دھر دے گا۔ قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے۔ ذلت کی وجہ کیا ہوتی ہے معاشرے میں؟ یہ نہیں ہوتی کہ صاحبان عزت نہیں ہوتے، بلکہ ذلت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کلا بلا تکرمون الیتیم، معاشرے میں تو نے یتیم کو عزت نہیں دی، اور تو نے مسکین کے کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دی، اور اللہ اکبر، تم اپنا حصہ تو حصہ صحیح، دوسروں کی وراثت کو بھی سمیٹ کے کھا جاتے ہو، اور مال سے بے تحاشا محبت کرتے ہو۔ یعنی قرآن مجید نے اخلاقی اعتبار سے جو مرض ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ معاشرہ تباہی بربادی کا شکار ہوتا ہے، اس تباہی اور بربادی کی جڑ کو بتا دیا۔ اس بنیاد پہ، جس بنیاد پہ ساری عمارت دیمک زدہ ہو جاتی ہے اور بنیاد ڈھہ جاتی ہے، اس چیز کو بتایا۔ وہ کون سی چیز ہے کہ جب آپ یتیم کا حق کھا جاتے ہیں، جب آپ مسکین، غریب اور مجبور لوگوں کے حوالے سے انہیں عزت کا روزگار، عزت کا مقام، عزت کا گھر، عزت کی جگہ، عزت کا پہناوا نہیں دے سکتے، تو پھر ذلت اور رسوائی سے اس ملک کو، اس ملت کو، اس ریاست کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور جو لوگ وراثت کو کھا جائیں دوسروں کی، آپ دیکھ لیں کہ ہمارے احوال تو یہی ہیں کہ ہم اپنی بہنوں کی وراثت کو لوگ کھا جاتے ہیں۔ اور مال سے محبت اس طرح ہے جس طرح خدا سے محبت ہونی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، نام صرف اللہ کا رہے گا، اور انسان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں صف باندھ کے جائے گا۔
حاضر ہوگا خدا کی بارگاہ میں اور کہے گا، کیا کہے گا؟ یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا۔ یعنی اس وقت حسرت اور نامرادی کے دن دیکھنے ہوں گے، نامرادی کا وقت دیکھنا ہوگا اور افسوس کا اظہار کرے گا، لیکن اس وقت کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوگی اور اس وقت کوئی محنت نتیجہ خیز نہیں ہوگی، اس وقت جد و جہد ثمر بار نہیں ہوگی، اس لیے کہ محنت جد و جہد کا دن اب ہے۔ یہ جو سانسیں ہیں یہ وقت ہے کہ ہم جد و جہد کریں اور نیکی اور خیر کی جانب بڑھیں، اور قیامت دراصل ثمر کا دن ہے، نتیجے کا دن ہے، رزلٹ کا دن ہے۔ تو ہم اس جگہ پہ محنت کریں اور پھر رزلٹ کے لیے ہم اللہ کے حضور جب حاضر ہوں گے تو نتیجہ ملے گا۔ قرآن فرماتا ہے، دیکھیے قرآن مجید ایک آئیڈیل چیز دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس لیے نہیں آیا کہ وہ دوسروں کو سیدھا کرتا پھرے، انسان اس لیے آیا ہے کہ اپنی ذات کو بہتر کرے اور پھر اس کے بعد اچھی اور خیر کی بات کو آگے سفر میں لے کے جائے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ سارا جہاں سدھارنے آیا ہے، یا یہ نہیں ہے کہ وہ سارے انسانوں کو سدھارنے آیا ہے، بلکہ اپنی ذات کو سدھارنے آیا ہے، اور پھر اس کی روشنی سے جب آپ اچھے اخلاق رکھتے ہیں، اچھا کردار رکھتے ہیں، تو آپ کے آس پاس کا ماحول اچھا ہونے لگتا ہے۔ یہاں پہ اگر روشنی ہے اور پورا ہال اگر روشن ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ روشنی کا اہتمام کیا گیا ہے، تو یہاں پہ روشنی ہے۔ اسی طرح ایک انسان جب اپنی ذات کی روشنی کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی روشنی سے استفادہ دیگر لوگ بھی کرتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میں اگر ایک نیکی کرنے لگ جاؤں تو دوسروں کے گریبان کو پکڑ لوں، یعنی میں اگر نماز پڑھنے لگ جاؤں تو دوسروں کے گریبان پکڑ کے انہیں کہوں نماز پڑھو، بلکہ مجھے اخلاقی اعتبار سے اتنا اچھا اور بہتر ہونا ہے۔ اصل میں سب سے اہم مسئلہ اس سورہ پاک میں بیان کیا گیا وہ ہمارا مالی مسئلہ ہے، یعنی مال میں دیانت کا مسئلہ ہے۔ لوگوں کو جو ان کا حق بنتا ہے وہ حق دینے کا مسئلہ ہے، حقدار کو حق پہنچانے کا مسئلہ ہے۔ یہ ہر فرد جو ہے اپنی خواہشات کے سامنے بند باندھے اور دوسرے کا حق نہ کھائے، بنیادی چیز بیان کی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جو انسان دوسروں کو حق دیتا ہے، حقدار کو حق دیتا ہے اور اپنی ذمہ داری کو پوری کرتا ہے، تو قرآن کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، یعنی وہ لوگ جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں، حقدار کو حق پہنچاتے ہیں، تو وہ نفس مطمئنہ کی طرح ہیں، یعنی ان کا نفس اطمینان سے جاتا ہے دنیا سے، اور اللہ پاک اسے یہ صدا دیتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نفس مطمئنہ یقینی بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، صحابہ کی ذات پاک ہے۔ اگر آپ اسے کسی مفسرین نے اسپیسیفک بھی کہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسپیسیفک بھی کہا ہو تو ان کے آئینہ میں، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آئینہ پاک میں ان کے جیسا کردار رکھنے والے تمام اللہ کے نیک بندوں کو اور برگزیدہ بندوں کو نفس مطمئنہ کہا جا سکتا ہے۔ یعنی جو خوبیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں تھیں، وہی خوبیوں کی بنا پہ نفس مطمئنہ تھے۔ اگر وہی خوبیاں اگر کسی انسان میں حضرت ابوبکر صدیق کا فیض آتا ہے
اور وہ آپ کی سیرت پاک کو دیکھ کے اپناتا ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ بھی نفس مطمئنہ ہی ہوگا، اسے بھی اللہ پاک کی یہ صدا جو قرآن کہہ رہا ہے، یہ صدا اس کے لیے بھی ہوگی۔ کیا؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، راضی بھی ہے اور اس سے اللہ راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ اس سے راضی ہے۔ اور پھر صدا ہوگی فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں آ جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری بہشت میں آ جاؤ۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مالی اعتبار سے ہمارا کلیئر ہونا، مالی اعتبار سے ہمارے دل میں لالچ کا نہ ہونا، مالی اعتبار سے بددیانتی کا ارتکاب نہ کرنا، مالی اعتبار سے خائن نہ ہونا، یہ اصل بنیاد ہے انسان کے اطمینان قلب کی، نفس مطمئنہ ہونے کی۔ یاد رکھیے کہ جو مالی اعتبار سے اگر کلیئر نہیں ہے اللہ کے احکامات کے مطابق تو وہ نفس مطمئنہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں تک ہم نے بیان کیا، اور 89 جو ہے ہم نے سورہ پاک بیان کی۔ انشاءاللہ ہم کل سورۃ البلد جو ہے وہ بیان کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی اور اس سے آگے بھی کس طرح قرآن مجید نے ان تینوں امور کو بیان کیا ہے، قیامت اور قیامت کی ہیبت، اس کا رعب، اس کی قدرت خدا کی اور عظمت بیان کی ہے، اور پھر اس کو دیکھنے کے لیے اس دنیا میں خدا کی قدرت و ہیبت کو بیان کیا ہے، اور خدا کی ہیبت اور قدرت اور محبت کو بیان کرنے کے بعد پھر انسان سے کہا ہے کہ اخلاقی اعتبار سے جب انسان بہتر ہوتا ہے تو خدا سے ناطہ اور اس کا ربط بہترین ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو دین اسلام پہ قائم و دائم فرمائے، اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور جن دوستوں نے، جن خواتین و حضرات نے دعا کے لیے کہا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے الفاظ ان کے حق میں قبول فرمائے، اور ان کے دلوں کے اندر جو کچھ تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے، اسے اپنی حکمت کے تحت اور اپنے کرم سے اسے پورا فرما دے۔ اللہ پاک ہم سب پہ کرم فرمائے، ہم سب پہ رحم فرمائے، اور ہماری حاجات کو اپنی بارگاہ خاص سے پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔